پیج نمبر 39 تیسرے پارے کا پہلا پیج ہے، آیت نمبر 256 سے پڑھیں گے آیت الکرسی کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقی، لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلی النور، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور إلی الظلمات، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر، واللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 256۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے، قد تبین الرشد من الغی، یقیناً ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے، فمن یکفر بالطاغوت، تو
تو جو کوئی شخص طاغوت کا انکار کرے، اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ سب طاغوت ہے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اور اللہ کے ساتھ ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ یقیناً اس نے پکڑ لیا مضبوطی سے، بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا، مضبوط رنگ کو پکڑ لیا، لَا انفصام لَهَا جس کا ٹوٹنا نہیں ہے، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور اللہ رب العزت سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دین میں داخل کرنے کے اعتبار سے کوئی سختی نہیں ہے۔ اس آیت کا پس منظر کچھ یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ جب کچھ لوگوں کے ہاں بچے پیدا نہ ہوتے یا پیدا ہو کر مر جاتے تو خواتین یہ نظر مان لیتی عربوں کے اندر کہ اگر ہمارا کوئی بچہ پیدا ہوا تو ہم اس کو یہودی بنا دیں گے، کیونکہ یہودی الگ لوگ تھے، عیسائی الگ تھے، اور مشرکین یہ جو عرب تھے یہ مشرکین مکہ کہلاتے تھے۔ تو عربوں کے ہاں یہ سسٹم تھا، عرب اہل کتاب نہیں تھے، تو وہ خواتین یہ نظر مان لیتی کہ اگر ہمارے بچہ پیدا ہوا تو ہم اس کو یہودی بنا دیں گے۔ اب اتفاق یہ ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے اور اسلام کی دعوت یہاں پہنچ چکی، اور یہاں سے یہود کے قبیلوں کو، بنو نذیر کو خاص طور پہ جب نکالا گیا، یہاں سے جلا وطن کیا گیا، 3 قبیلے تھے یہود کے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ تو بنو نذیر کو جب یہاں سے نکالا گیا تو عربوں کے کئی بچے بنو نذیر کے اندر داخل ہوئے تھے، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کو یہودی بنا دیں گے۔ جب وہ یہودی ہو جاتا تو وہ یہودی قبیلوں میں ہی جا کے رہتا، بچے ان کے ہوتے لیکن وہیں پر انہی کے ہاں ہوتے، وہ انہی کے ساتھ رہتے۔ اب جب وہ جانے لگے تو عربوں نے کہا، جو کہ مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں چھوڑیں گے، ان کو جانے نہیں دیں گے، لہٰذا ہم ان کو زبردستی اسلام میں داخل کریں گے۔ اس کے پیش نظر اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، جس میں اللہ رب العزت نے یہ بات واضح فرمائی کہ اسلام قبول کرنے میں کسی پر کوئی زور زبردستی نہ کی جائے، کسی کو فورس نہ کیا جائے اسلام قبول کرنے میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ زبردستی کسی کو اسلام میں داخل کر بھی دیں گے تو اس کا کیا فائدہ؟ جب اس کے دل نے اس چیز کو قبول ہی نہیں کیا تو پھر زبردستی اسلام میں داخل کرنے کا کیا فائدہ؟ اسلام تو اصل وہ ہے کہ انسان کا دل قبول کرے اور پھر انسان اس کو سوچ سمجھ کر اسلام کے اندر داخل ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ اسلام کے نظریات کو فالو کرے۔ تو صرف زبردستی کسی کو مسلمان بنا دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ آیت کا پس منظر ہے، اور اس کا مطلب آج بھی یہی ہے کہ کسی کو اسلام میں داخل کرنے کے اعتبار سے کوئی سختی نہیں ہے، نہ اسلام نے اس بات کو روا رکھا ہے کہ کسی کو زبردستی اسلام کے اندر داخل کیا جائے۔ یہاں پر 2 پہلوؤں سے اس بات کو سمجھ لیجئے۔ اسلام میں داخل کرنے کے اعتبار سے اگر سختی ہوتی تو آج ہندوستان کے اندر آپ کو کوئی کافر نظر نہ آتا۔ مسلمانوں کا جب دور حکومت تھا، مسلمانوں کی حکمرانی جب یہاں پر رہی ہے، اسی طرح سے جیسے دیگر علاقوں کو مسلمانوں نے فتح کیا، جیسے روم و ایران کو فتح کیا، اسپین کو فتح کیا، تو مسلمان زبردستی لوگوں کو اسلام کی طرف لے آتے، اور ایک نسل کو اگر زبردستی مسلمان بنا دیا جاتا باقی نسلیں خود ہی مسلمان بن جاتی، تو آپ کو پوری دنیا میں کوئی بھی کافر نظر نہ آتا۔ لیکن مسلمانوں نے یہ نہیں کیا، نہ اسلام کی یہ روایات ہیں، نہ اسلام کا یہ طریقہ کار ہے، نہ شریعت کا مزاج ہے۔ دوسری طرف جو دوسرا پہلو ہے وہ ہے جہاد کا پہلو۔ یاد رکھیے جہاد جو ہے وہ لوگوں کو زبردستی اسلام میں داخل کرنے کا نام نہیں ہے، تلوار کے زور پر کسی کو اسلام قبول نہیں کروایا جاتا۔ جہاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کرنے کا نام ہے، یعنی اللہ کے کلمہ کو، اللہ کے دین کو پوری دنیا میں نافذ کرنے کا نام ہے۔ اور اس نفاذ کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یعنی پوری دنیا کو اللہ کے نظام کے تحت لایا جائے، یعنی ساری جو دنیا ہے وہ اسلام کے زیر نگیں آ جائے، اللہ کا جو دیا ہوا نظام ہے اس نظام کے تحت ساری دنیا چلے۔ اب اگر فرض کیجئے کہ اس کے اندر کوئی منورٹیز ہیں، کوئی عیسائیت ہے، کوئی یہودیت ہے، کوئی دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، ان کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان سے جزیہ لے کر ان کو اس نظام کے تحت رکھا جائے گا اور ان کے حقوق سارے کے سارے ان کو ادا کیے جائیں گے۔ اور اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان کو اسلام کا مذاق اڑانے کی وہاں اجازت دی جائے گی، جیسا کہ کچھ نام نہاد لوگ اس ٹائپ کی یہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ 2 پہلو ہیں، کسی کو زبردستی اسلام میں داخل کرنا یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، نہ شریعت اس بات کو الاؤ کرتی ہے، اجازت دیتی ہے۔ جہاد جو نام ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے نظام کو دنیا میں نافذ کرنا۔ اور یاد رکھیے اللہ کی بنائی ہوئی زمین
اللہ کا دیا ہوا یہ سب کچھ جو ہے وہ اسی بات کا متقاضی ہے کہ اس کے اندر اللہ کا دیا ہوا جو قانون ہے وہ نافذ کیا جائے، اللہ کا دیا ہوا جو نظام ہے وہ نافذ کیا جائے۔ لیکن اتفاق سے جب سے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام جن لوگوں کو اللہ نے یہ امانت سپرد کی تھی، مسلمان جو ہیں، جب سے ان لوگوں نے خود ہی اپنے دل سے اس چیز کو جو ہے وہ قبول کرنا چھوڑ دیا اور اس کی اہمیت ان کے دلوں سے ختم ہو گئی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کو دیکھ کر بجائے اس کے کہ لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، لوگ اسلام سے متنفر ہونا شروع ہو گئے۔ یہ ہمارا کردار ہے، یہ اسلام کا کردار نہیں ہے۔ ورنہ آپ ان معاملات کو اپنے سامنے رکھیے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، جیسا کہ ابھی پچھلے دنوں بھی بلکہ ایک مثال فرانس کی ایک خاتون کی سامنے آئی تھی جو افریقہ میں ٹائم گزار کر آئی، صوفی نام تھا یا شاید اس ٹائپ کا کوئی، تو وہ جب اس کے استقبال کے لیے فرانسی کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ اس کے استقبال کے لیے پہنچا تو اس نے اس کے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا جن لوگوں کی قید میں رہی ہوں اور ان لوگوں کو جو میں نے جس مذہب کے اوپر چلتے ہوئے دیکھا میں نے تو وہ مذہب قبول کر لیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ صحیح معنی میں مسلمان ہیں جن کے کردار کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو زبردستی اسلام میں داخل کیا جائے، ہاں یہ ضرور اسلام کا مزاج ہے کہ پوری دنیا کے اندر اللہ کے نظام کی حکمرانی ہو، اور اللہ کے نظام میں رہتے ہوئے اگر کوئی شخص بحیثیت عیسائی، آگے اللہ نے جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ دیکھیے، قد تبین الرشد من الغی، ہدایت جو ہے وہ گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ اب اگر کوئی قبول کرتا ہے تو بسم اللہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے گا اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے سب انعامات کا مستحق ہوگا، اور اگر وہ نہیں قبول کرتا تو زبردستی اس کو جنت میں داخل کرنے کی کوشش نہ کی جائے، زبردستی اس کو اسلام میں داخل کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اللہ رب العزت نے اسی کے بارے میں کئی جگہوں پر یہ بات ارشاد فرمائی، لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر نگہبان اور داروغہ مقرر نہیں کیے گئے، آپ کا جو کام ہے وہ ہے پہنچا دینا، وما علینا الا البلاغ، ہمارا جو مقصد ہے وہ پہنچا دینا ہے۔ اب اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو کر لے، نہیں کرتا تو نہ کریں۔ اگر ایسا ہوتا تو نوح علیہ السلام زبردستی اپنے بیٹے کو مسلمان نہیں بنا لیتے، بچپن میں سے ہی زبردستی اس کے اندر جو ہے وہ ایسی سزائیں دیتے کہ وہ مجبور ہو کہ اسلام قبول کر لیتا۔ ایسا نہیں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی بائی فورس اسلام میں داخل نہیں کیا، نہ کسی اپنے چچا کو، نہ کسی دیگر رشتہ داروں کو، نہ کسی پھوپھی کو، نہ کسی اور کو۔ ہاں دعوت دی ان کو، اگر وہ نہیں مانے تو اس کے بعد اسلام نے جب جہاد کا جو ایک سسٹم دیا اس کے اندر بھی یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کے زبردستی اس علاقے کے لوگوں کو مسلمان کیا جائے، بلکہ کیا ہے، ان لوگوں کو اسلام کے زیر نگی لانے کی بات کی جائے، اس کے لیے ان کو دعوت دی جائے اسلام قبول کرنے کی۔ اگر اسلام قبول کر لیتے ہیں پھر تو وہ مسلمان ہی ہو گئے، اور اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو ان کو کہا جائے کہ تم جزیہ دے کر اسلام کے زیر نگی آ جاؤ، یعنی اسلام کے نظام کو فالو کر لو، اسلام کے نظام کے تحت آ جاؤ، اسلامی جو نظام حکومت ہے اس میں آ جاؤ۔ اگر وہ اس بات پر بھی تیار نہیں ہوتے اور وہ یعنی اسلام کے اوپر غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ تو اسلام کو چیلنج کرنے کی بات ہے نا کہ آپ اسلام کے نظام کے تحت نہیں آنا چاہتے۔ مسلمان ہونا اور چیز ہے، اسلام کے نظام کے تحت آنا اور چیز ہے۔ وہ جب اس میں نہیں آتے تو پھر ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا جائے تاکہ ان کو اسلام کے نظام حکومت کے زیر تابع کیا جائے، زبردستی مسلمان نہ بنایا جائے۔ اور اس کے اندر اگر کوئی شخص سرنڈر کرتا ہے، اگر کوئی شخص اس میں ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے، سفید جھنڈا لہرا دیتا ہے، صلح کا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، تو اس کو مارنے کا شریعت نے حکم نہیں دیا، اس کو کچھ نہ کہا جائے، نہ اس کو جو ہے نا وہ کوئی نقصان پہنچایا جائے، اس کے حقوق کی حفاظت کی جائے۔ ہاں ایک معمولی سا جزیہ ان سے سالانہ ماہانہ بنیادوں پر وصول کیا جائے تاکہ اس کی بنا پر ان لوگوں کو جو بھی حقوق ہیں وہ سارے کے سارے ان کو دیے جا سکیں۔ تو یہ اس آیت کا بنیادی طور پہ معنی ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اب اگر کوئی شخص طاغوت کا انکار کر کے اسلام میں داخل ہو جائے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لے آئے، یہ اپنے پورے مفہوم کے ساتھ ہے، یعنی اللہ رب العزت کے نظام کو وہ قبول کر لے اور جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو جائے، ایمان لے آئے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اب وہ ایک مضبوط حصار کے اندر آ جاتا ہے۔ اب یہاں آنے کے بعد اس مضبوط حصار کا جو بنیادی معنی ہے پہلے وہ سمجھ لیجئے۔ مضبوط حصار ایک تو اسلام کا حصار ہے نا، یعنی وہ ایک مضبوط کڑے کے اندر آ جاتا ہے، ایک مضبوط قلعے میں آ جاتا ہے جہاں پر وہ سب سے پہلے اس کی طاغوت سے، شرک سے، نفاق سے، کفر سے، ان سب چیزوں سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اسلام کے مضبوط قلعے میں جب وہ آ جاتا ہے تو اب اس مسلمان ہوتے ہوئے وہ شتر بے مہار ٹائپ کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اب اسلام کے قلعے میں آنے کے بعد اسلام کی جو پابندیاں ہیں وہ اس شخص کے اوپر نافذ ہوں گی۔ ابھی اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزارے گا، جیسے چاہے شراب پی لے، جیسے چاہے زنا کر لے، جیسے چاہے چوری کر لے، کسی کا مال کھا جائے اور اسلام اس کو پوچھے ہی نہیں۔ اب اس کے اوپر ساری کی ساری سزائیں اسی طرح سے
جو ہے وہ لگیں گی، اس کے اوپر اپلائی ہوں گی، اور اب جو ہے وہ اسلام کے اس نظام کو اس کو فالو کرنا ہوگا اسلام کو قبول کرنے کے بعد۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کے مضبوط کڑے کو اپنا لینے کے بعد اب اگر کوئی شخص اسلام کو چیلنج کر کے اسلام سے نکل کر دوسرے مذہب میں جائے گا تو یہ واجب القتل ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ کے نظام کو قبول کرنے کے بعد اس کو چیلنج کیا ہے۔ ایک نے تو قبول ہی نہیں کیا، وہ واجب القتل نہیں ہے۔ کافر واجب القتل نہیں ہے جب تک اسلام کو للکارے نہیں، یعنی اسلام کے خلاف وہ کھڑا نہ ہو، اسلام کے خلاف وہ اپنی جد و جہد یا جو بھی معاملات ہے وہ نہ کرے، تب تک اسلام اس کو قتل کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا۔ جو بھی ذمی ہے، جو بھی مطلب ذمی کا معنی یہ کہ جزیہ دے کر جو مسلمان ملکوں میں رہتا ہے اس کو اسلام قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن اگر ایک شخص اسلام قبول کر لے، قبول کرنے کے بعد اب اگر اللہ رب العزت کے اس نظام سے وہ نکلتا ہے تو گویا کہ اللہ رب العزت کے نظام کو وہ چیلنج کرتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے دین کا اس نے مذاق اڑانے کی کوشش کی ہے۔ اس وجہ سے یہ دنیاوی اعتبار سے اس سزا کا مستحق ہے، اخروی اعتبار سے جو بھی اس کی نیت اللہ رب العزت اس کے ساتھ معاملات اس کے مطابق فرمائیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ شخص واجب القتل ہے جو ارتداد کرتا ہے، ارتداد اختیار کرتا ہے، یعنی اسلام کو چھوڑ کے اب وہ دوبارہ کفر کی طرف جاتا ہے، تو اس کو پھر دنیا کے اندر رہنے کا حق شریعت نہیں دیتی، کیونکہ یہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد یہ اسلام کی پراپرٹی بن جاتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ نہیں نکل سکتا، جب نکلے گا تو پھر شریعت اس کو سزا دے گی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، یہ اصل میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ انتہا درجے کا گناہ اس نے کیا ہے مسلمان ہوتے ہوئے، انتہا درجے کا گناہ، یعنی اگر یہ قتل کرتا تو اس کو قتل کی سزا ملتی مسلمان ہوتے ہوئے، اگر یہ کوئی بھی وائلنس کرتا تو اس کو اس جرم کی سزا ملتی مسلمان ہونے کے ناطے سے۔ تو مسلمان ہونے کے ناطے سے جب اس نے اسلام کو توڑ دیا، جب اس نے انتہائی قدم اٹھایا تو شریعت نے پھر انتہائی قدم اٹھایا کہ اب یہ شخص واجب القتل ہے۔ لیکن ساتھ میں جو ہے نا وہ یہ الفاظ دوبارہ پھر میں دہرا دوں کہ یہ قتل میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص مرتد ہو بھی جاتا ہے تو یہ کام اسٹیٹ کا ہے، یہ نظام حکومت کا ہے، یہ حکمرانوں کا ہے، جس طرح کا بھی نظام حکومت موجود ہو یہ ان کا کام ہے، کوئی شخص اپنے ہاتھ میں یہ قانون نہیں لے سکتا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا انفصام جو اسلام کے مضبوط کڑے میں آ جاتا ہے، یہ کڑا ٹوٹنے والا نہیں ہے، یعنی اب یہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اگر یہ شخص ایمان کے ساتھ رہے گا تو یہ کڑا، یہ رنگ جو ہے حفاظت کے ساتھ اس کو جنت میں پہنچائے گا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ رب العزت سننے والے اور جاننے والے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ رب العزت وہ ذات ہیں جو کہ دوست ہیں ان لوگوں کے، آمنوا جو ایمان لائے، یخرجوہم من الظلمات الی النور، اللہ رب العزت ان کو نکالتے ہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے، اولیاؤہم الطاغوت ان کے دوست طاغوت ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نکالتے ہیں من النوری روشنی سے، الی الظلمات اندھیروں کی طرف۔ اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے۔ جب اللہ رب العزت ایمان والوں کا دوست ہے تو پھر اپنے دوستوں کو اللہ رب العزت کبھی بھی کفر کے اندھیروں میں نہیں رہنے دیتا۔ جو شخص اللہ کے ساتھ لو لگا لیتا ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ دوستی بنا لیتا ہے اور اللہ رب العزت کا بندہ بن جاتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس بندے کو کفر کے اندھیروں سے نکال دیتے ہیں۔ یہاں سے ایک بات اور سمجھ لیجئے، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے دوستوں کو ظلمات سے نکالتا ہے۔ ظلمات اور نور جب بھی قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے سوائے ایک جگہ کے، ہمیشہ کفر اور ایمان کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی ظلمات کفر، شرک، نفاق، ظلمات جمع ہے، اور النور جو ہے یہ سنگولر ہے۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہے، یعنی کفر کے بارے میں اللہ رب العزت نے جمع کا صیغہ استعمال کیا پلورل کا، جبکہ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے واحد کا صیغہ استعمال کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتنی بھی قسم کا کفر ہو، ان سب کے مقابلے میں ایک ایمان ہی کافی ہے، اور ایک ایمان ہی ان تمام کو شکست دے دیتا ہے، اور ایک ایمان لے آنا ان تمام کی نفی کر دیتا ہے، اور انسان کو ایک ایمان جنت میں لے جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس کی دوسری مثال یوں سمجھ لیجیے، جیسے اللہ نے فرمایا اندھیرے اور روشنی، ظلمات اندھیرے اور النور روشنی، جتنے بھی اندھیرے ہوں، فرض کیجئے کہ ایک کمرے کا اندھیرا، پھر اس کے آگے دوسرے کمرے کا اندھیرا، تیسرے کمرے کا اندھیرا، چوتھے کمرے کا اندھیرا، 10ویں کمرے میں جا کے ایک لائٹ روشن کر دیجئے تو آپ کو پہلے کمرے سے بھی اس کی روشنی نظر آئے گی۔ جتنے بھی اندھیرے ہو جائیں وہاں پر روشنی ایک ہی کافی ہو جاتی ہے، بھلے وہ مدھم ہو جائے لیکن وہ روشنی ایک ہی اپنا نور پھیلانا شروع کر دیتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ تو دوسری جو بات میں آپ کو یہاں سے عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ارشاد فرمایا یخرجوہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ انسان پہلے کافر تھا، جبھی تو اللہ رب العزت نکالتا ہے،
کیونکہ فرمایا نا اندھیروں سے اللہ اس کو روشنی کی طرف لاتا ہے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان پہلے کافر تھا. یہ اصل میں اس اعتبار سے ہے کہ اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ ہی انسان جو ہے وہ اسلام میں پیدا ہوا ہے. اللہ کی توفیق کے ساتھ ہی ہوا ہے. اور اگر کوئی اسلام کے اندر پہلے سے ہی مسلمان، جیسے کوئی مسلمان پیدا ہوتا ہے، اگر کسی شخص کو اللہ رب العزت اسلام لانے کی توفیق دیتے ہیں، یعنی وہ پہلے سے مسلمان نہیں تھا، تو یقیناً یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوا ہے. لیکن اگر کسی شخص کو اللہ رب العزت بائی بورن اسلام میں ہی پیدا فرماتے ہیں، اسلام میں ہی اس کی تخلیق ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، تو یہ بھی تو اللہ رب العزت ہی کا احسان ہے نا. اگر اللہ رب العزت اس کو کسی ایسے گھرانے میں پیدا کر دیتے جو کہ مسلمان نہیں ہے، تو وہاں سے اس کا شاید اسلام میں آنا بڑا مشکل ہو جاتا. اس وجہ سے اللہ رب العزت ہی کا احسان ہے، تو اس احسان کو اللہ رب العزت نے اس پیرائے میں ذکر کیا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو مسلمان گھرانے میں ہی پیدا کیا ہے. جس کا معنی یہ کہ ایک شخص اگر کفر سے اسلام میں داخل ہوتا ہے اور دوسرا مسلمان گھرانے میں ہی پیدا ہوتا ہے، تو اس کا اسلام میں رہنا گویا کہ ان دونوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ایک جیسی توفیق ہوئی ہے، جبھی تو اللہ رب العزت نے دونوں کو اسلام میں رہنے کی توفیق عطا فرمائی. اس کے بعد ارشاد فرمایا والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کے دوست کون ہیں؟ طاغوت. طاغوت ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا ہے، یعنی دین اور عبادت کے معاملے میں وہ سب طاغوت ہے. اللہ رب العزت نے اس کو باطل قرار دیا ہے، وہ طاغوت ہے. فرمائیں کہ جو کافر ہیں وہ طاغوت کے دوست ہیں، طاغوت ان کا دوست ہے. اور طاغوت ان کو کیا کرتا ہے؟ یعنی ہر شیطانی رستہ وہ کیا کرتا ہے؟ شیطان کیا کرتا ہے اب ان کو؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ نور سے ان کو، روشنی سے ان کو اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی ایمان سے ان کو کفر میں داخل کر دیتے ہیں، نفاق میں داخل کر دیتے ہیں. جیسے صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پچھلی والی بات بھی آپ کو یہاں سے سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. ارشاد فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے. فطرت سلیمہ یعنی طبع سلیم پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یہودانی او ینصرانی او یمجسانی، اب اس کے والدین چاہیں تو اس کو یہودی بنا دیں، چاہیں اس کو نصرانی بنا دیں، چاہیں اس کو مجوسی بنا دیں، اور اسی سے آگے باقی چیزیں سمجھ لیجئے، چاہیں اس کو مسلمان بنا دیں. اب دیکھیں ایک بچہ مسلمانوں میں پیدا ہوتا ہے لیکن وہ شرک پہ مر جاتا ہے، مشرک مر جاتا ہے، تو کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے. یہاں سے بھی یہ بات ثابت ہوئی نا کہ اللہ رب العزت نے اگر کسی کو اسلام میں رہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا احسان ہے، ورنہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کر بھی ممکن ہے کہ بندہ کافر مر جائے. ایک تو یہ ہوا نا کہ مسلمان رہتے ہوئے انسان ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ وہ شرک پر چلا جاتا ہے یا کچھ ایسا، اور کئی تو ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. کچھ قادیانی ہو جاتے ہیں، کچھ جو ہے وہ یہودیت اختیار کر لیتے ہیں، کچھ جناب جو ہے وہ نیشنلٹی کے اصول کے لیے یا کسی بھی دوسرے اسباب کے لیے، یا ان کو ایسی جو ہے نا وہ سوسائٹی میسر آتی ہے کہ اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے جناب وہ جو ہے نا وہ عیسائی ہو جاتے ہیں یا کسی ایسے مذہب کو قبول کر لیتے ہیں. تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ لوگ نکلتے ہیں، جبھی تو اسلام میں پیدا ہونے کے باوجود اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب میں چلے جاتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. اللہ نے فرمایا اولئک اصحاب النار، یہ وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. کافی ہے، پڑھ لیجیے آگے بھی. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، ارشاد فرمایا کیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کی طرف، حاج ابراہیم، جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ، آپ کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، جھگڑا کیا اس بات میں کہ اللہ رب العزت نے اس شخص کو بادشاہت عطا فرمائی تھی. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. قال انا احیی و امیت، تو اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، یقیناً میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع فرماتا ہے. فأتی بہا من المغرب، تو اس کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے. فأتی بہا، پس تو لے آ اس کو، من المغرب، مغرب سے. فبہت الذی کفر، تو وہ شخص حیران و پریشان رہ گیا، ششدر ہو گیا. اب اس کے بعد اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑا. اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ رب العزت ظالم قوم کو ہدایت نصیب نہیں فرماتے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ابراہیم علیہ السلام کے متعلق. ابراہیم علیہ السلام کے متعلق چند بنیادی باتیں میں آپ کو بتا دوں. اللہ رب العزت نے ان کو پیدا فرمایا. جب پیدا فرمایا تو اتفاق سے آپ کی قوم کے لوگ جو ہے وہ بت پرستی کرتے تھے. اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب شعور کی عمر عطا فرمائی، تو چونکہ اللہ کا پہلے ہی سے فیصلہ تھا آپ کو نبی بنانے کا، شعور کی عمر کو پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے تفصیلی جو واقعات ہیں وہ آگے دیگر صورتوں کے اندر موجود، ہم آگے جا کر پڑھیں گے، جیسے سورۃ الانعام، سورۃ المائدہ وغیرہ میں. ابراہیم علیہ السلام نے جب سورج کو دیکھا تو کہا شاید یہ میرا رب ہے، چاند کو دیکھا تو کہا شاید یہ میرا رب ہے، ستارے کو دیکھا تو کہا شاید یہ میرا رب ہے.
آہستہ آہستہ بات کھلتی چلی گئی. جب وہ سارے ہی غروب ہوتے چلے گئے تو پتہ چلا کہ ان میں سے کوئی بھی رب نہیں ہو سکتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگی. اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر اپنی ہدایت کے دلائل واضح فرما دیے اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ رب العزت یقیناً ان تمام کا جو خالق ہے وہ اللہ رب العزت ہے. گویا کہ ہدایت آپ کے سامنے واضح ہوگی. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے چاہا کہ جو ہدایت اللہ نے مجھے دی ہے وہ میں اپنی قوم کو بھی اس سے روشناس کرواؤں. لہٰذا قوم کو جا کر سمجھانے کی کوشش کی, قوم نے نہیں مانا. حتی الامکان آپ نے سمجھانے کی کوشش کی, حتیٰ کہ قوم نے آپ کو سورج سے, چاند سے, ستارے سے, ان سب کے عذابوں سے ڈرانا شروع کر دیا. تمہیں سورج کا عذاب پکڑ لے گا, چاند کا عذاب پکڑ لے گا, ستارے کا عذاب پکڑ لے گا. ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ اللہ رب العزت نے روشنی دکھا دی تھی تو اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام پر ان ساری باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا, بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر اب ان کو مزید سمجھانے کے لیے ان کے میلے کے دن, جس دن وہ سارے کوئی عید مناتے تھے, ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو سوائے ایک بڑے والے بت کے باقی تمام کو توڑ دیا. اور توڑنے کے بعد جب قوم ساری میلے سے واپس آئی, اس عرس سے جو کچھ بھی وہ کرتے تھے واپس آئے, تو انہوں نے آ کے دیکھا یہاں تو منظر ہی کچھ بدلا ہوا ہے. جتنے بھی بت تھے وہ سارے ٹوٹے ہوئے. اب ان کو اندازہ تو ہو گیا کہ ابراہیم جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو جا کر پوچھا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, اور کلہاڑا جو تھا وہ اس کے بڑے والے کے اس کے گلے میں لٹکا دیا. فرمایا جا کے اس سے پوچھ لو, جو بڑا ہے اسی کو اندازہ ہوگا. ظاہر سی بات ہے جب یہ تمہاری حفاظت کرتے ہیں تو اپنی بھی کرتے ہوں گے. اب سب کو سمجھ آئی کہ جھوٹے تو ہم ہی ہیں, ظالم تو ہم ہی ہیں, ابراہیم تو اپنی بات میں سچے ہیں علیہ السلام. تو خیر اس کے بعد ان لوگوں سے جب کوئی دلیل نہیں بن پڑی تو انہوں نے کیا کیا, جو ہمیشہ انبیاء کے ساتھ ہوتا آیا, آپ کے خلاف ہو گئے, قتل کے در پہ ہو گئے, جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت فرمائی. تو ان ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک واقعہ ذکر فرمایا, وہ یہ کہ جب ان کے دور میں جو بھی بادشاہ تھا, بعض نے کہا یہ نمرود تھا, کوئی بھی ہو سکتا ہے, اس بادشاہ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام جب یہ موقف لے کر گئے, کیونکہ اس وقت بھی لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو جب پکڑا قتل کرنے کے لیے, جیسا کہ آگ میں ڈالنے کا ذکر آگے سورہ شعراء وغیرہ میں ہم جا کر پڑھیں گے, تو وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر لے کر اپنے بادشاہ کے پاس چلے گئے. بادشاہ نے کہا کہ بتاؤ بھائی ابراہیم کیا تمہارا مسئلہ ہے اور کیا تم لوگوں کے سامنے بات کرتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب اللہ ہے, اس اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف میں سب کو دعوت دیتا ہوں, اسی نے سب کو پیدا کیا ہے, تمہیں, ہمیں اور جتنی بھی کائنات کے اندر چیزیں سب کو اسی نے پیدا کیا ہے, لہذا اس کی عبادت کی جائے. ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ آپ کے رب کی نشانی کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ نشانیوں میں سے ایک تذکرہ فرمائی. ارشاد فرمایا کہ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت, پہلی دلیل یہ دی کہ میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. تو اس نے کیا کیا, کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں, میں بھی مار سکتا ہوں. اور دلیل کے طور پر اس نے, یہ اسرائیلی روایات ہیں, کوئی اتھینٹک روایت نہیں ہے, دلیل کے طور پر 2 قیدی منگوائے, ایک کو قتل کر دیا, ایک کو چھوڑ دیا. کہا دیکھو ایک کو میں نے زندہ کر دیا, ایک کو چھوڑ دیا. ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دلیل کو چھوڑا نہیں, بلکہ جب دیکھا نا کہ یہ بات اس کے دماغ میں یعنی ایک راسخ ہو چکی ہے, پہلی والی دلیل اس کو سمجھ آ چکی ہے کہ زندہ کرنا مارنا میرا کام نہیں ہے, یہ تو ایک دھوکہ ہے جو میں نے دیا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑا سا پینترا بدل کے دوسری دلیل اس کے سامنے رکھی. فرمایا کہ چلو ایسا کرتے ہیں, میرا اللہ رب العزت وہ ہے جس کی ایک اور نشانی یہ ہے, ابھی تو صرف 2 ہی نشانی, دوسری نشانی ذکر فرمائی, ابھی تو بہت سی نشانیاں اس اللہ رب العزت کی. فرمایا میرا اللہ رب العزت سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے, تو اس کو کل مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے, بس فبہت الذی کفر. اللہ فرماتے ہیں لاجواب ہو گیا, حیران و پریشان. اب پورے مجمع کے سامنے کوئی جواب نہیں بن پایا. جب جواب نہیں بن پایا تو کہا جی ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر دو. وہ تو آگے اللہ رب العزت نے پھر آپ کی حفاظت فرمائی, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے کہا کہ آگ ابراہیم علیہ السلام پر اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ تیری ٹھنڈ کی وجہ سے بھی ابراہیم کو نقصان نہ پہنچے. تو یہ اللہ رب العزت, جیسے وہ کسی نے کہا نا کہ اگر آج بھی ہو ابراہیم کا سا ایمان پیدا, آگ پھر سے کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا فرمائے. تو یہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے پہلا وہ واقعہ ذکر فرمایا ہے, جس کا معنی یہ کہ یہ ہمارے ایمان لانے کے لیے یہ واقعہ بہت بڑی دلیل ہے. اللہ رب العزت ہمیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنی میں اسلام اور ایمان کے اوپر استقامت نصیب فرمائے. اللہ رب العزت کی جو ہے وہ توحید کے اوپر اللہ رب العزت ہمیں قائم رکھے. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتے. ظالم قوم سے مراد یہاں پر بطور خاص مشرک قوم ہے, جیسا کہ اللہ نے دوسری جگہ بھی فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم, سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا. اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مجھے اور آپ سب کو سمجھنے, عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین.